نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو الصمد ہے، بڑا بے نیاز ہے، اکیلا ہے، ساری کائنات کا مالک، خالق، حقیقی شہنشاہ. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی دعوت سے عرب کی سرزمین اور عرب کے باشندے توحید پرست ہوئے، اور پھر دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچایا، اور بڑی تکالیف اٹھائی، بڑی آزمائشیں اتری. ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش اپنا وطن چھوڑنا، ہجرت حبشہ جو ہوئی، اس میں بات چل رہی تھی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ جو نجاشی کے دربار میں اس نے بیان کیا. انہوں نے کہا ہے بادشاہ، ہمارے اندر ہی اللہ تعالی نے ایک رسول بھیجا. کئی باتیں پچھلے جمعے ذکر ہو چکی ہیں، ان میں ایک بات وہ ہمیں امانت ادا کرنے کا حکم دیتا، امین بننے کا حکم دیتا ہے. یہ مسجد کا مال یہ میرے بابا کا مال نہیں ہے، اگر میں اس میں امین نہیں تو پیغمبر کی شریعت پر چلنے والا نہیں. اگر مجھے کسی نے امانت دے دی ہے اور وہ وقت پر مانتا ہے اور میں عدالت نہیں کرتا، امانت ادا نہیں کرتا، خیانت کرتا ہوں،
جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ نبی ہمیں امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلامی حکومت میں ایک شخص نے قاضی کے پاس اپنی امانت رکھی اور پھر مانگنے گیا تو اس نے انکار کر دیا. کون سی امانت؟ کون سی امانت؟ اس نے علاقے کے گورنر کو شکایت کی. اس نے کہا اچھا 2 دن کے بعد آنا. اس نے قاضی کو بلایا اور کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ آپ امین ہیں. میری یہ امانت ہے میری اولاد کی خاطر. تہ خانہ بنواؤ اور ساری جائیداد یہ مال و متاع اٹھا کر اپنے پاس رکھو اور میری اولاد کے میرے بعد حوالے کر دیں. 2 دن کے بعد وہ شخص آیا. اس نے کہا بادشاہ میری امانت. کہا جاؤ قاضی سے کہو. قاضی سے کہو. وہ قاضی کے پاس گیا. اس نے کہا میری امانت. اس نے کہا ہاں تمہاری امانت تو میرے پاس ہے. مجھے یاد نہیں رہا تھا میں بھول گیا تھا. امانت لے کر گورنر کے پاس کہا آج اس نے دے دی. کیوں دی؟ کہ اس سے زیادہ مال بادشاہ نے پیشکش کر دی. اس نے کہا یہ تو چھوٹی سی امانت ہے اسی پر کھا جاؤ. وہ اتنے اربوں ریال جو مل رہے ہیں وہ بادشاہ کے پاس پھر دونوں ہی پیش ہو گئے. میں امیر ہوں کہ نہیں؟ ہم امیر ہیں کہ نہیں؟ امانت دار. کہا یہ نبی ہمیں امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور نبوت کے اعلان سے پہلے پیغمبر کو مکہ کی برادری امین کہتی ہے. کمال تو یہ ہے نا. کردار دیکھیے کردار دیکھیے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ماڈل ہے. دنیا مانتے رکھ رہی اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو امیر ہیں. ایک شخص نے ہمارے ٹرسٹ کا کام دیکھا گہرائی سے اور مجھے ملنے آیا. مجھے خبر تھی اس کے بارے میں. اس نے مجھے آفر کی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے 2 باتیں صرف کی اسے 2 لفظ. اس کا نام امین تھا. میں نے کہا اللہ تجھے امین بنا دوں. باقی کام تو بعد میں ہو گیا. اللہ تجھے پہلے امین تو بنائے. وہ مسلمان ہی کیسا جو خائن ہو. مکہ کے لوگ خیانت کرتے تھے. جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا پیغام دیتے ہوئے امانتوں کو ادا کرو. مکہ کے باسیوں نے پیغمبر کو مکہ میں رہنے نہیں دیا. قتل کرنے کے لیے دروازے پر ڈیرے ڈال دیے. ان حالات میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے امانتیں علی بن ابی طالب کے حوالے کر کر کہا تجھے کچھ نہیں ہوگا میری چارپائی پر سو جا اور صبح ان کی امانتیں واپس کرتے پھر آ گئے. میرے جیسا ہو ہمارے جیسا ہو تو کہے گا تنگ کرتا ہے اس کے پیسے کیسے بنتے ہو. جو قابو آئے ہوئے ہیں وہ تو دباؤ. نمبر 2 کہا یہ پیغمبر ہمیں حرام کاری سے منع کرتا. حرام کاری سے منع کرتا. یہاں تو جشنوں پر حال دیکھ لو. زنا کتنا عام ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. کرنا تو بہت دور کی بات اس کے قریب تک نہیں جانا.
قریب جانے کا، یہ زبان، یہ میسج، یہ موبائل، یہ ملاقاتیں، یہ نگاہیں، یہ پیغمبر ہمیں حرام کاری سے منع کرتا۔ نمبر 3، بے حیائی میں ملبس ہونے سے منع کرتا۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، فرمایا اگر حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کا، حیا تو ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا، اور جس شخص میں حیا ہی نہ ہو، آنکھوں میں حیا ہی نہ ہو، بے حیا مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں مرد کو بھی اور عورت کو بھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، بے حیا مسلمان نہیں ہوتا، حیا ایمان ہے۔ اور بیٹیوں کا لباس دیکھ لو کہ حیا والے مرد کی نگاہیں خود نیچے چھپ جاتی۔ نمبر 4، اے بادشاہ یہ پیغمبر ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا، اور آج امت کی اکثریت کہتی ہے جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، تجارت میں جھوٹ، شادی میں جھوٹ، غمی میں جھوٹ، منبر پر جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، مدرسے میں جھوٹ، کوئی حد ہے جھوٹ کی؟ مسجد میں کھڑے ہو کر سفیر اعلان کرتا ہے 100 بچے میرے پاس رہائشی ہیں، اور جا کر دیکھو تو 10 بھی نہیں ہوتے۔ میری مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا میری موجودگی میں اور کہا اتنے بچے پڑھتے ہیں، میں اس کا منہ دیکھ رہا تھا، میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہاں ہے بچے جو مسجد میں کھڑے ہو کر بغیر اجازت کے اعلان کیا ہے، کہاں ہے تمہارا مدرسہ؟ کہنے لگا اگر یہ نہ کہوں تو لوگ تندہ ہی نہیں دیتے، لینا اپنی ذات کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں شعبہ حفظ ہے، اکثر مدارس میں اسے لکھا کیا ہوتا ہے جامعہ، شعبہ حفظ تو مدرسے، پڑھتے 50 ہیں دکھاتے 1000 ہیں، منبر پر جھوٹ بولتے، اور یہ کہہ رہے ہیں بادشاہ وہ پیغمبر ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچ بولو، سچ بولو۔ منبر پر مولوی جھوٹ بولتا، کہے گا یہ بزرگ مرے ہوئے سنتے، آتے ہیں دیکھتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ منبر پر یہ خطیب جھوٹ بولتا جو کہتا ہے پیغمبر کی نمازیں پتہ نہیں درجنوں طریقے کی ہے۔ منبر پر یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے پیغمبر قبر میں زندہ ہے، سنتے ہیں، آتے ہیں، اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ آ گئے پیغمبر، بیٹھ جاؤ چلے گئے پیغمبر، عید میلاد پہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر قبر میں ہر سوال کے وقت موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہوتے ہیں، اور پھر مصلی پر یہ مولوی 14ویں صدا تک کھڑا ہوتا ہے، یہ منبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا۔ اور جعفر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ ہمارا پیغمبر ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا۔ ایک شخص نے اللہ کے بارے میں گستاخی کی، کہا اللہ ان سے، اللہ فقیر ہے اور ہم سے چندہ مانگتا ہے۔ ابو بکر نے مارا رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کی عدالت میں پہنچے، وہ یہودیوں کا خطیب جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں نے کچھ کہا ہی نہیں، میں نے کہا ہی نہیں۔ آپ یہاں دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، ماں بیٹی گاڑی چلا رہی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جائے گی کہ بیٹی تو بغیر لائسنس کے تھی اور کہیں گی میں چلا رہی ہوں۔ کوئی محکمہ
نہ دکھاؤ، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یہ دنیا کے ادارے ہو کہ وہاں کے رہنے والے اور وہ سچ بولتے ہو، 1000 میں سے کوئی ایک بندہ، 1000 میں سے کوئی ایک بندہ ہو، جھوٹ پر ساری بنیاد کھڑی ہو۔ اور پیغمبر کیا رہے ہیں؟ جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولتا، اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا۔ اور جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ کے ہاں صادق لکھا جاتا ہے۔ والصادقان والصادقات والصادقین والصادقات، سچ بولیے، صاف کہہ دیجئے میں گاڑی نہیں دیتا۔ آپ کسی سے بائک مانگ کر دیکھو، کہے گا خراب کھڑی، اندر جا کر کہے گا میں نے کہہ دیا خراب کھڑی ہے، خراب کر دے گا کب وقت ایسے پڑوسی ہے، بیوی کہتی ہے بالکل ٹھیک کہا، شاباش شاباش۔ بچے معصوم کو جھوٹ سکھاتے، جھوٹ سکھاتے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ نمبر 5، یہ پیغمبر بادشاہ ہمیں یتیم کا مال کھانے سے منع کرتا۔ ہائے ہائے، بکرا آیا یتیموں کے لیے، کھا گیا مولوی، لباس آیا یتیموں کے لیے، پہلا ان لیڈ کلاس کے لوگوں نے یتیم کا مال کھانے سے منع کرتا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے حکم دیتا۔ بھائی فوت ہو گیا، بھتیجوں کی جائیدادیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، کھا لے اڑا لے جتنا اڑا سکتا، یتیموں کے سرپرست بنیے۔ اور یتیموں کے نام پر کاروبار نہ کیجیے۔ ایک یتیم ہے مدرسے میں تو بتلائیے صرف ایک یتیم ہے، ایک فقیر ہے تو بتلائیے ایک فقیر ہے۔ نمبر 6، کہا بادشاہ یہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کرتا۔ ہم جس بیٹی بہن ماں پر جو چاہے کہہ دے، کون سی برائی جو مکہ کے اندر اسلام سے قبل تھی اور آج اسلام کو صدیاں گزر گئی، آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ جس بیٹی پر چاہے تو زبان لمبی کر دو۔ اے بادشاہ، یہ ہمیں نماز، روزہ اور زکات کا حکم دیتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر بے نمازی تھا؟ سوچئے گا، عمر، ابو بکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اس نام کے کثرت سے امت محمدیہ میں نوجوان ہے اور کثرت سے بے نماز۔ یہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ کہو کہ اسلام لانے کے بعد مکہ کے واسیوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، گھروں میں پڑھتے تھے، دکانوں میں پڑھتے تھے، بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے تھے۔ جس نبی نے حکم دیا اس نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز محمدی پڑھنا۔ یہ رونے کا حکم دیتا ہے۔ جو یہ رمضان آتا ہے ساروں کی شوگر تیز ہو جاتی، میں شوگر کا مریض، میں ہارٹ کا مریض، میں گردوں کا مریض، اور
یہی مریض 24 گھنٹے لیب والا کہہ دے کہ تیرا ٹیسٹ ہے، پانی کو منہ کے قریب نہیں آنے دیتا، مسلمان ہے، رونا روتے ہیں دیا دنیا تباہ ہو گئی، عذاب آ رہا ہے، سمندر میں بے حال فنا ہو گیا، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کا سارا عذاب ہمارے ان ہاتھوں کی کمائی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا. یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، جو کر رہے ہیں، جو بیج بو رہے ہیں وہی کاٹا جا رہا. کہا بادشاہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا. جعفر کہتے ہیں پہلے نبی کے آرڈر بتلائے، کہا پھر ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لے کر آئے اور اس کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا. تھا کوئی فرقہ؟ نہ امام ابو حنیفہ دنیا میں تھے اور نہ کوئی حنفی فرقہ تھا، نہ امام مالک دنیا میں تھے نہ کوئی مالکی فرقہ تھا، نہ امام شافعی دنیا میں تھے نہ شافعی فرقہ تھا، نہ محمد بن عبد الوہاب دنیا میں تھے نہ کوئی وہابی فرقہ تھا. ایک اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی حدیث، بس یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے کر آئیے اور عمل کیجیے اور نبی کو سچا مانیے، جو وہ کہہ رہا ہے بالکل سچ اور حق. پھر اپنے بارے میں کہا ہے بادشاہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، جب اس کو سچا مانا پھر سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، نظر ہو، نیاز ہو، استعانت ہو، استغاثہ ہو، پھر مانگا بھی اس سے، پکارا بھی اس کو. اور آج امت محمدیہ کی اکثریت یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، فریاد کن فریاد کن فریاد کن، بابا عبد القادر کو سجائے. دیکھ لو آج کا مسلمان، دیکھ لو، اور جعفر کا خطبہ دیکھ، جعفر کا خطبہ دیکھ کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت، سجدہ بھی اسی کو اور قربانی بھی اسی کو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بس نجات ہے ایک اللہ کی عبادت میں. پھر بابے کے نام کا پھر جانور ذبح ہم نے نہیں کیا جو لات کے اوپر کرتے تھے. ایک اللہ کی عبادت میں ہم نے پھر کوئی شراکت نہیں کی. اور بڑی خوبصورت بات کہی، جن چیزوں کو ہمارے پیغمبر نے حرام کہا ہم نے حرام کہا، اس نے حلال کہا ہم نے حلال کہا. اور یہاں میرے نزدیک حلال ہے، آپ کے نزدیک حرام ہے، میں فلاں ہوں اور آپ فلاں. بچ گئی ہے ایک نبی کی امت فرقوں میں. اے بادشاہ ہم حرام اسی کا مانتے ہیں جو محمد کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حلال بھی اسے مانتے ہیں جس کی پیغمبر اجازت دے. ہمارے لیے ترازو محمدی ہے، کوئی اور نہیں. یہ چیزیں تھی کہ یہ جو آئے ہیں مکہ کے دو چودھری، یہ ہمارے جانوں کے، ہماری عزتوں کے دشمن بن گئے. یہ قوم بگڑ گئی اور ہمارا ہی گھر، ہماری ہی بستی ہم پر کم کر دی گئی، جینا مشکل کر دیا. ان حالات میں ہمارے پیغمبر نے کہا جاؤ نجاشی کے دربار میں چلے جاؤ، وہ ایک عادل بادشاہ، ہم نے آپ کے ملک میں راہ لی تاکہ ہم سکون سے اس اللہ کی عبادت کر سکیں. بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا جو پیغمبر تمہارے پاس جو لے کر آئے ہیں کچھ ہے، سنا سکتے ہو؟
یہاں 50 لڑکے کھڑے کر لو، 50 بوڑھے کھڑے کر لو، ذرا قرآن تو سناؤ۔ ویسے انگلش فر بولتا ہے اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے، انگریز ہے پورا اور قرآن جاہل۔ امام ابن ماجہ کے شارح نے لکھا ہے کہ اصل علم قرآن کا علم، باقی سب فنون ہے۔ یہ ہم نے پرسوں حدیث سنائی۔ اصل علم اللہ کی کتاب کا علم، اور وہی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ نئے مسلمان، بادشاہ نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس جو تمہارا پیغمبر تمہیں سناتا ہے؟ فرمایا ہے۔ کہا سناؤ؟ کہا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورۃ مریم کی تلاوت کر دی۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ جانتا اس کا معنی کیا ہے، نبی نے ہمیں نہیں بتلایا۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے چپکے سے اپنے رب کو پکارا۔ ذکریہ علیہ السلام کس کو پکارے؟ اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی پیغمبر کو پکارے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، پکارا اپنے رب کو آہستہ آہستگی سے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بڑھاپے میں اولاد مانتے ہیں، چلا جاتے نہیں ہے، بوڑھا ہو گئے، کان کیا کہتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر بھی بھڑک اٹھا۔ رب کو پکارا جا رہا، لیکن ایک بات ہے جو عقیدہ توحید ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے جب بھی مانگا، تجھ سے جب بھی سوال کیا، میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا۔ آئے ہماری تو سنتا ہی نہیں اللہ، اور مان تو صحیح ہے، مانگنے کا پتہ ہی نہیں ہے، دو دفعہ کہتے یا اللہ دے دو وہ تو دیتا ہی نہیں۔ بس بچے کو دیکھا ماں سے کیسے مانتے، صبح سے دوپہر تک پیسے 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 پیسے، جب تک ماں دے نہیں دیتی جان نہیں چھوڑتا اسے۔ اس بچے سے ہی سیکھ لے رب سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ بس سننے کی دیر تھی، قرآن سنا، قرآن کی تاثیر ہی بڑی خوبصورت۔ قرآن سنا تو رونے لگ گیا، داڑھی تر ہو گئی، اتنا رویا اور خاموش ہو کر کہتا جاؤ، عمر کو بھی کہتا جاؤ یہاں سے، اور عبداللہ کو بھی، میں یہ بندے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے۔ دیکھو اگلا دن آ گیا، بس یہی بات آخری ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا نجاشی بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کو نہیں مانتے، ہمیں بھی کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو امت کے فقیہ امام ابو حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتا، میں اسے مسلمان نہیں مانتا۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ لیکن نماز حنفی نہیں پڑھتے، نماز محمدی پڑھیں گے، لیکن اس امام کو امت کا فقیہ مانتے، اس نے دین کی خدمت کی ہے، امت کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ کہا یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، بادشاہ نے کہا اچھا ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، بلاؤ ان کو۔ اب مسلمان گھبرا گئے کہ اب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہے،
آؤ میں تمہیں سبق دے رہا ہوں. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی مشورہ کرتے اپنی ٹیم سے اور کہا سنو ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی کہیں گے جو نبی کہتا ہے, ہم سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے. اور ہم کہتے ہیں اب جھوٹ بول لو, 10 مارے اور لکھ دیا 1000 فوجی انڈیا کے مار دی. یہ جتنی کاغذی تنظیمیں ہیں جہاد کرنے والی ہیں, تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. اس نے کہا یہ جتنے 14 تنظیمیں ان کے رسالے میں سے سارے انڈین مرے ہوئے فوجی جمع کرو, آدھی فوج انڈیا کی ویسے ختم ہو جائے گی. لکھو مارو 1 لکھو 100. سبحان اللہ. یہ کہنے لگے ہم سچ بولیں گے, سچ بولیں گے. بادشاہ نے پوچھا عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. اس نے بھی کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. سچ بولا. سارے حواری بھی حیران رہ گئے, اتنا سچ. ملک ان کا, بادشاہ ان کے, حواری ان کے, اور یہ چند نوجوان, 12 مرد اور 4 عورتیں, لیکن اس دربار میں کھڑے ہو کر سچ کہہ رہے. اور ہم گھر میں دیکھ لو, صبح سے شام تک ذرا, کل صبح ہوئے گی اور شام تک ڈائری جیب میں رکھنا اور لکھنا جہاں جہاں جھوٹ بولیں گے کتنی مرتبہ جھوٹ بول دی. بچے کے سامنے جھوٹ, وہ کہتے ہیں پیسے دے دے, کہتے ہیں ویلٹ جیب میں نہیں ہے اور ویلٹ پیچھے کر لے. جھوٹ. اس بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا جو تم نے کہا ہے نا من عن عیسیٰ علیہ السلام ہماری چیخ ہے, میں تم جو مرضی کہو, سچ یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اس کا رسول ہے, اور کلمہ ہے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا, وہ روح اللہ ہے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے ان حالات میں بھی جھوٹ بولا کہ سچ. بس فیصلہ کر لو, فیصلہ کر لو. نجاشی نے کہا جاؤ امن و امان سے رہو, امن و امان سے رہو, جو تمہیں گالی دے گا میں سزا دوں گا. اور انہیں کہا اٹھاؤ تحفے اپنے. نہیں لیتا میں تمہارے تحفے, میرے رب نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا تھا مجھ سے رشوت نہیں لی. چلے جاؤ یہاں سے. رسوا کر کے اللہ نے وہاں سے نکالا. بات وہی ہے, آج کی چند باتیں, خلاصہ یہی ہے, زبان کٹتی ہے کٹ جائے, سچ بولیے, سچ بولیے. آخری بات, حجاج بڑا ظالم آدمی تھا, 2 بندے اس کے باغی تھے, تلاش کر کر کے قوم تھک گئی, ایجنسیاں تھک گئی. ایک آدمی نے کہا اس کے والد سے پوچھ لو بیٹے کا. اس نے کہا بیوقوف آدمی, والد بتائے گا بیٹے کا ہے, قتل کے آرڈر ہوئے ہوئے. اور میں اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, تجربہ کر کے ہی دیکھ. حجاج نے بلا لیا اس بوڑھے کو اور کہا تیرے بیٹے کا ہے؟ کہا فلاں مکان کے بیسمنٹ میں بیٹھے ہوئے. گھوڑے دوڑائے, پکڑ کر لے آئے, پکڑ کر لے. بادشاہ نے اسے کہا تجھے پتا تھا میں اسے قتل کر دوں گا تیرے بچوں کو؟ کہا پتا تھا. کہا تو نے پھر بھی سچ بولا؟ کہا میرا محمد کا دین مجھے سچ سے سکھاتا, میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. جلاد کو کہا تلواریں اندر کرو, اور اس بوڑھے کو کہا لے جا اپنے بچے کو, میں تیری سچائی کی وجہ سے بچوں کو معاف کر رہا.